غیب کا علم کوئی نہیں. تو میں نے پھر اپنی بولی استعمال کی, لیکن کی عربی میں. نے کہا لا صلاۃ خلفہ کا, کمینیا تیرے پیچھے نماز کدوں ہوتی ہے؟ حضور کو علم ہی کوئی نہیں کہ تیرے پیچھے نماز. خدا دی قسم ہے, اس طرح میرے ڈنڈے سے تھپکی دے کہا ٹھیک ہے تسی جاؤ. میرا بھی یہی مطلب سی کہ میں کم از کم یہ زبانوں پوچھا تے سی کہ کی کرتا ہے جیڑا علم غیب کے اعتراض, جو اعتراض المنافقین نے کیا تھا وہی اعتراض اس منافق نے کیا ہے. بتاؤ یہ پاک ہے یا خبیث ہے؟ کل کے بولو کون ہے؟ کسی خبیث کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں. اللہ فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب, خبیث پیچھے بھی کھڑا ہو شریعت پھر بھی برداشت نہیں کرتی. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی, روایت پیش کی کہ داڑھی سے پکڑ کے آقا علیہ السلام کے حکم پر صحابہ نے باہر نکالا اور تھپڑ بھی مارا منہ پہ. پر میں کبھی نے جس رستے سے آیا ہے واپس چلا جا, آئندہ مسجد نبی میں آنے کی کوشش بھی نہ کرنا. آبا میری وقت. لہذا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر اہل سنت و جماعت کا یہ فیصلہ موجود ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جہاں پر نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حرف آ جائے تو وہ سینہ نہیں ہوتا, وہ دل نہیں ہوتا, وہ تو شیطان کا گٹر ہوتا ہے. آپ بعض دفعہ عوام کے اندر بزرگ خود جانتے ہیں, امام صاحب سے ہی تھوڑی سی نفرت ہو جائے, کہتے ہیں نہیں جی میری نماز اس پیچھے نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں میرے ابا جی نو گاڑی کٹی. میں کیا اچھا ابا جی جہاں گاڑی کٹے وہ پیچھے نہیں ہوتی, حالانکہ ہو بھی جاتی شریعت تو کے نے جہاں حضور نو گاڑی کٹے. آبا جی وقار بات لمبی نہ ہو جائے, بہت سی کتابیں ان کی ہمارے پاس موجود ہیں. بعض دفعہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہاں لوگ شاید گستاخ ہیں, انہوں نے تو ان کی کتابوں کو ترجمہ کیا. کتاب التوحید کے اندر اس نے خود یہ لکھا ہے, اور یہاں یہ فتح المجید اس کی کتاب موجود ہے. یہ تو کہتا ہے امام بصیری قصیدہ پڑھتا حضور کا, کہتا ہے یہ مشرک ہے. کیوں مشرک ہے؟ کہتا ہے یہ قصیدہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا اکرم الخلق مالی من الولو بھی, یہ جرم ہے ان کا. اور وہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے. جب سدیس یہاں پہ آیا, سدیس آیا تھا نا, تو ہم جب عمرے پہ جا رہے تھے میرے ساتھ جہاز میں ایک آدمی ویسے میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ جب سدیس یہاں پہ آیا تھا آپ نے شاہی مسجد میں نماز پڑھی, اس کے پیچھے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ عوامی آدمی تھا نا تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا وہ خبیث ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہتا وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اس کا فتویٰ ہے, انہوں نے باقاعدہ شائع کیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقطیوں کے بارے میں. یہ المدینہ اخبار, اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ بلاد اسلامیہ اکثر مشرک ہو گئے. آپ کو مشرک کہتا ہے, کیوں کہتا ہے؟ اس لیے یہ قبروں پہ گنبد بناتے ہیں, یہ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں, یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, توسل کرتے ہیں. آپ کو جو بندہ مشرک کہہ رہا ہے, اگر صرف یہ بات بھی سامنے رکھیں تو مشرک بھی امام ہوتا ہے. مشرک تو کہہ رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو اگر مومن سمجھتے ہیں تو یہ فتویٰ لوٹ کے اس کی طرف جائے گا. اس کو کیا حق ہے کہ آپ کو امام بن جائے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ اگر ہمت دے تو قبضہ چھڑایا جائے. یہ قرض ہے, قرض, نہ کہ یہ ہے کہ جہاں جائے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اس لیے اللہ کے لیے یہ مسئلہ پلے باندھ لو اور نماز اپنی ضائع نہ کرو. نماز استقامت میں اگر آپ اس طرح ادا کریں گے اللہ کئی گنا بڑھ کے اس کا اجر بھی عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں ہمارے علامہ امام شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ, آپ کا ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا. آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ حضرت آپ فرمائیں آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور پروگرامز بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے مجبوری ہے, تو آپ ملتے جلتے ہیں کیا؟ تو
گزر گئے، آج تک کسی کے دین کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا مسلمان سمجھتا ہوتا تو پڑھ لیتا۔ فرمایا یہ قاضی وغیرہ اور یہ ڈیزل وغیرہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا باپ مفتی محمود فرمایا وہ میرے ساتھ چلتا تھا، تو ایک موقع پہ نماز کا ٹائم ہوا تو وہ بھیڑ تو بڑے ہوتے ہیں نا، آگے مصلی پہ آ گیا۔ جب مصلی پہ آ گیا میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، میں نے کہا تمہارے اکابرین کے نزدیک ہمارے پیچھے تمہاری نماز ہوتی، لیکن ہمارے اکابرین کے نزدیک تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو میں رہ گیا، میرے قبروں میں اسناد میرے کاٹ جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے بازو سے پکڑ کے اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ عظیم البرکت آپ کے بہت سے فتاوی جات اس میں موجود ہیں، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی مسئلہ، یہ حقیقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس لباس کو اگر کوئی گندا کہتا ہے، یہ لفظ بول دیتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ کیا بنتا ہے؟ مٹی لگنے سے تو لباس جو ہے اس کے اندر یہ بس پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے میں اتنا بڑا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا سارے ہی ٹھیک، ایسے بندے کے پیچھے نماز کا کیا ہوتا؟ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سب شدید کبیرہ گناہ، پہلے یہ ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے کافر ہونے کے لیے یہ بہت ہے۔ کافر ہونے کے لیے کون بندہ جو کہتا ہے سارے علماء ٹھیک، سنی بھی ٹھیک ہے، دوسرے بھی ٹھیک ہے، فرمایا اس کے خارج الاسلام ہونے کے لیے یہ بہت ہے۔ رہ گی نماز، فرمایا اس کے پیچھے نماز باطل ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے کسی ہندو کے پیچھے نماز پڑھتا، اور فرما رہے جیسے کسی ہندو کے پیچھے۔ تو کوئی آدمی دوبارہ کرتا ہے کہ 2 رکعتیں رنجیت سنگھ کے پیچھے ہی پڑھ لے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ۔ فرمایا ایسا بندہ جو بالکل عقیدہ کا کچا ہے اور صلح کلی بنتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یوں ہے جیسے ہندو کے پیچھے پڑھنا۔ پھر اگلی صورت آئی، یہ بھی پوچھا گیا کہ نماز تو پنجگانہ ہم اس کا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جمعے کا کیا کریں؟ اور مسجد ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اگر اور مسجد کوئی نہیں تو جمعہ چھوڑ دو، عصر کی زور کی نماز پڑھ دو، اس کے پیچھے جمعہ۔ فرمایا جمعہ چھوڑ دو، زور کی نماز پڑھ لو، کرنے والا یہ کام ہے تو اس کو وہاں سے فارغ کرو، اگر نہیں کر سکتے کوئی اور مسجد تلاش کرو، اگر مسجد نہیں ملتی تو فرمایا پھر زور کی نماز پڑھ لو، جمعے کی نماز ہی۔ اچھا آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی پڑھے تو پھر کیا مسئلہ؟ فرمایا نماز تو پہلے بتا دی کہ اس کے پیچھے ایسے ہے جیسے ہندو کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھے گا فرمایا نماز تو ویسی نہیں ہوگی۔ فرمایا سب شدید کبیرہ گناہ کرے، 3 لفظ بولے، سب شدید کبیرہ گناہ کرے گا۔ تو لہذا عوام محض مساجد نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے رسول کا دیا کہاں جلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ویسے ہی عمل میں ہم سست ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نمازیں تو ویسے ہی رہ جاتی ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں اور وہ اس کھاتے میں چلی جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ اس لیے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں، علماء اہل سنت کے نزدیک یہ بھی متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، الحمدللہ مجھے خوشی ہے، اس بات پہ فخر ہے کہ باشرہ قاری صاحب، ورنہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چھلے چھلائے منہ منائے قاری بھی آ جاتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ نعت خواں بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نہیں روکتے کسی کو نعت پڑھنے سے، لیکن اس کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، یا رسول اللہ کہہ کے جن کو پکار رہا ہے ان کے حکم عدولی کر کے اور روزانہ داڑھی کٹا کے اور منگا کے اور پھر کہتا ہے کہ میں تو حضور کو پکار رہا۔ اعلیٰ حضرت سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کسی داڑھی کٹے سے میلاد پڑھوانا جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے، صحابہ رضوی میں
فرمایا اس کی جو محبت ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے تمہیں، اس نے گردن کیا کٹانی ہے، جو کہتا غلامی رسول میں معاف بھی قبول ہے، گردن کٹانی تو دور کی بات ہے، داڑھی بڑھانے سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں جی، بظاہر گردن کٹانے سے تو رہتا کچھ نہیں، بظاہر کیا مطلب جان چلی جاتی ہے، اور داڑھی بڑھانے سے جاتا ہی کچھ نہیں، بلکہ اللہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نماز کے بارے میں بھی ایسا بندہ جس نے شرعی مقدار سے داڑھی کو کم کیا، اس نے اذان پڑھی ہے تو اس کو لوٹانا چاہیے، اقامت پڑھی ہے لوٹانا چاہیے، وہ جماعت کراتا اس کی جماعت مکروہ ہے، اس کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ عوام وقار، اس لیے آج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ایک جھلک اس مسئلے کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔